ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 محرم کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے کس طرح سے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول کے اوپر خنجر چلائے، کس طرح سے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے مارے، کس طرح سے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلائے۔ وہ حسین کے جن کے ساتھ ان کے نانا پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ ایک معصوم بچہ، چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روئے جا رہے ہیں۔ اس وقت معصوم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، حضرت فاطمہ نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ، حسین کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ ابا جان، مجھے تو نہیں معلوم، کافی ٹائم ہو گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے اپنے نواسے کو دو، میں اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہوں، اسے کھلاتا ہوں، شاید یہ چپ کر جائے۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے، اس کا جو اوپر والا بٹن ہے گلے کے اوپر، وہ چڑھا ہوا ہے اور بہت ہی سخت اس نے گلے کو پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بٹن کو کھولا۔ جب کھولتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا بھی چپ ہو گیا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے کے اوپر نشان بن گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اگر تم میرے دل کو آج چیر کر دیکھتی تو اس کے اندر بھی اسی طرح کا نشان بن چکا ہے جس طرح کا نشان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کے اوپر بن گیا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان ظالموں نے کیسے اس گلے کو کاٹا، کس طرح سے اس گلے کے اوپر تلواریں چلائیں، کس طرح سے چھریاں ماریں، کس طرح سے نیزے مارے، کہ جس گلے کے اوپر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بٹن کا داغ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ان ظالموں نے، ان جاہلوں نے، ان بے وقوفوں نے پیارے پیغمبر کے نواسہ کو بے دردی سے قتل کیا، ظلم کیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان ظالموں کا قیامت کے روز ٹھکانہ جہنم ہوگی انشاءاللہ۔ ان ظالموں کو ذرا سا بھی رحم نہ آیا کہ جس کی خاطر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے ہیں، حضرت حسن و حسین آپ کی کمر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسنین کریمین جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر دوڑ کر آتے ہیں، اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ ان ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے روز کیا جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نقش حسین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔